جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ الطاف بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ گڈ ٹو سی یو آفٹر اے لانگ ٹائم. اٹس این آنر ٹو اسپیک وتھ یو. وعلیکم السلام. آپ نے جو الفاظ استعمال کیے آفتاب بورکھا صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ جو عوام کے ذہنوں میں یا پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں، میں آپ کے سوالوں کا اپنی سوچ کے مطابق جواب دے سکوں. تھینک یو الطاف بھائی، آپ نے ٹائم دیا. آپ سے بہت سارے ایشوز پہ مجھے ڈسکس کرنا ہے. I'm sure جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ ڈسکس کریں. آپ سے سنجیدہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا غیر سنجیدہ سوال، شاید وہ سنجیدہ ہی ہو، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جب بھی پرائیویٹ محفلوں میں ویسے دوستوں سے بات ہوتی ہے پاکستانی سیاست پہ، آپ کا جب نام آتا ہے تو اکثر لوگوں کی طرف سے ایک آبزرویشن آتی ہے. آپ کی جو ویڈیو پیغامات اپنے فینس کو، آپ اپنے چاہنے والوں کو دیتے ہیں، تو اس میں یہ کنسرن ہوتا ہے، خیر جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ تو آپ کو پسند کرتے ہیں کسی بھی صورت میں. جو ناقدین ہیں ان کی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ یار الطاف بھائی جو ہیں مزاح اور فن کا بڑا ویڈیوز میں استعمال کرتے ہیں. کبھی وہ پپی لینے کی باتیں، تو کبھی موسیقی، تو کبھی شاعری. تو لوگوں کا جو اگین ناقدین کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ یار اتنا بڑے لیڈر ہیں تو غیر سنجیدہ ایلیمنٹ فن کو کیوں یوز کرتے ہیں. جس پہ میرا ان کو جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی he knows what he's doing. Actually, if you ask me, it's a very smart strategy, especially آج کے دن میں، سوشل میڈیا کے دنوں میں، کہ جب آپ انفارملی اپنے چاہنے والوں سے، اپنے سننے والوں سے کنیکٹ ہوں، اور ناقدین بھی اس کو پسند نہ بھی کریں تو وہ اپنی بات نفرت میں ہی اتنی آگے آپ کے میسج کو پہنچا دیتے ہیں کہ it actually goes a long way. میرا اسسمنٹ صحیح ہے؟ آپ کا کیا اس میں وہ ہے؟ میں آفتاب بورکھا صاحب ان تنقید کرنے والوں کے بارے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، اس لیے کہ یہ آج کی 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہزاروں سال پرانے جاگیردارانہ، وڈیرانہ، قبائلی سسٹم میں پلے بڑے ہیں. وہی ان کو تربیت نسل در نسل ملتی رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں آپ مغربی ممالک کو لے لیجئے، ایون امریکہ کو لے لیجئے، کون سا لیڈر ایسا ہے، چاہے وہ بش صاحب ہوں یا اپنے کیا نام ہے، پوٹن صاحب، روس کے ولادیمیر پوٹن صاحب ہوں، تو آپ دیکھیے کہ یا جدید جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں ان کو دیکھ لیں، یو ایس اے کے پرائم منسٹر ہوں یا برطانیہ کے یا کسی بھی ویسٹرن ملک کے، وہ یعنی کہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سامعین بھی انسان ہیں اور میں بھی انہی انسانوں جیسا ایک انسان ہوں. تو وہ اگر ہنس سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، مزاح کر سکتے ہیں، تو مجھ میں کوئی لیڈر بن کر کیا انسانیت کے دائرے سے میں باہر نکل گیا ہوں کیا؟ تو یہ ان کی کم عقلی ہے. یہ میں کہوں گا کہ ان کی تربیت میں واقعتاً کمی ہے. انہیں جو پرانے آؤٹ ڈیٹڈ میڈی ایول سسٹم کا جو کلچر ہوا کرتا تھا ان سے باہر آنا ہوگا. لیکن وہ میری اس بات کو کیسے پسند کریں گے کہ جب کہ وہ ایک طرف سوٹ بوٹ میں دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں بہت جدید
دور کا ایک انسان ہوں. اور دوسری طرف وہ جب اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں تو سر پہ صافہ باندھ کے وہ گدا نشینی کا لبادہ اوڑھ کے اور پھر وہ وہی آدمی جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے وہ اپنے مریدین کے سروں پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور ان کے مریدین جو ہیں وہ ان کو ایسا مانتے ہیں کہ جب ان کی گاڑی جاتی ہے تو اس کی گاڑی کی جو نشان ہے اس کی دھول اٹھا کے وہ چومتے ہیں جناب. تو آپ ایسے لوگوں کی تنقید کو, یہ اگلے وقتوں کے لوگ ہیں اور میری فلسفی ریئلزم پریکٹیکلزم ہے جس پر یہ پورا نہیں اترتے, لہذا مجھے کبھی برا نہیں لگتا. میرے پیارے مجھے پسند کرتے ہیں, میں ان سے پیار کرتا ہوں, وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. جلنے والے جلتے ہیں, جلا کریں. صحیح بات ہے. اچھا الطاف بھائی, ابھی ریسنٹلی اب کچھ ایشوز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی حال ہی میں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی, کافی صحافی پوری دنیا سے اس میں جوائن ہوئے, اس میں بہت سارے ایشوز آپ نے ڈسکس کیے. مجھ پہ ایک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے تمام سوالوں کے, میں نے اس کو سنا, یوٹیوب پہ بھی تھا, تمام سوالوں کے بڑے سن کے تحمل سے جواب دیے. ایک سوال ختم ہونے سے پہلے آپ نے جواب دے دیا جو میں آپ سے دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ تھا کہ آپ پہ جو پابندیاں اس وقت پاکستان میں لگی ہوئی ہیں, اگر وہ پہلے جیسا ماحول ہو جائے جس پہ آپ لوگوں سے تقریر کر سکیں تو کتنے عرصے میں دوبارہ سے آپ اس قسم کے لاکھوں کے مجمع کو جمع کر سکتے ہیں؟ آفتاب برقع صاحب, میں کیا, اگر آپ سندھ کے کسی بھی علاقے, میں کہتا ہوں سندھ ہی نہیں, آپ پاکستان کے کسی صوبے میں جا کر عوام سے پوچھیں کہ اگر الطاف حسین کو تحریر, تقریر اور لائیو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنے کی اجازت ملے تو آپ کا کیا خیال ہے, تو مجھ سے بہتر وہ جواب دے دیں گے آپ کو, اور وہ جواب ایک ہی ہوگا کہ الطاف حسین آج بھی جتنا مجمع جمع کر سکتا ہے پاکستان میں کوئی لیڈر جمع نہیں کر سکتا. مجھے 48 گھنٹے چاہیے صرف, لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ کام کرنے والے, جلسے کے انتظامات کرنے والے, گھروں سے نکل کے تیاری کرنے والے جلسے کی, ایک سسٹم, یہ وہ دنیا بھر کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں جلسے کے, جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے, تو انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا, ان کی فلمیں نہیں بنائی جائیں گی, پھر بعد میں ان کے گھروں پہ چھاپے نہیں مارے جائیں گے, ان کو اٹھا کر لاپتہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں. اگر میری بات کو آفتاب صاحب کوئی جھٹلانا چاہتا ہے اور وہ اس کے اندر اتنا جی جگر ہے تو 48 گھنٹے دیکھ لیں کہ وہ صحیح ہے یا میں صحیح ہوں, وہ صحیح ہیں یا میں غلط ہوں, یا میں صحیح ہوں وہ غلط ہے, ان کی سوچ غلط ہے. جی جناب. بہت سارے لوگ پریڈکشنز کر چکے ہیں آپ کے بارے میں بھی, آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں بھی. میں نے اگین وہی اسی سوال پہ آؤں گا. لاسٹ ٹائم بھی جب آپ نے اس سوال کا جواب دیا تھا, یو آر ویری کانفیڈنٹ وین یو سے دیٹ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا کانفیڈنس کی سورس کیا ہے, لائک واٹ میکس یو سو کانفیڈنٹ کہ when you come like this back again everything will be same for you? دیکھیے, as I said earlier کہ my philosophy, political philosophy is known as realism and practicalism. میں صرف ریالٹی کو, اسی ریالٹی کو تسلیم کرتا ہوں جس کو پریکٹیکلی کیا بھی جا سکے. ایسی تھیوری بے جان ثابت ہوتی ہے جس کو آپ پریکٹیکلی ثابت نہیں کر سکتے. 23 اور 2022 کا اینڈ
لاسٹ منتھس اور 23 کے شروع سے آج اب اپریل کی تاریخ 29 اپریل ہے 2023. تو میں 31 سال سے جلا وطن ہوں اور میری تحریر تقریر پر 7-8 سالوں سے نہیں 7 سپٹمبر 2015 کو پابندی لاہور ہائی کورٹ نے لگائی تھی میری تحریر 6 ماہ کے لیے. وہ 6 ماہ آج 8 سال میں پورے نہیں ہوئے ہیں. تو جن ممالک میں 6 ماہ 7-8 سال میں پورے نہ ہوں ان کی تنقید کا میں برا کیسے مان سکتا ہوں جن کے 6 مہینے 8 سال کے 7 سال کے برابر ہوں. تو میں بغیر پریکٹیکل کی بات نہیں کرتا. تو میں نے کہا 2022 کے اینڈ کے منتھس میں اور 2023 کے اینڈ میں جتنے بلدیاتی الیکشنز ہوئے یا ضمنی انتخابات بائی الیکشنز ہوئے, میں نے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کی فالوئنگ ختم ہو گئی, تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں نے صرف یہ کہا بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ, اور ہر لوکل باڈیز کا الیکشن ہو یا بائی الیکشنز ہو, ہر ہونے والے انتخابات میں بائیکاٹ جیت گیا اور پبلک حمایت کا دعویٰ کرنے والے 7% ووٹ حاصل کر سکے. بتائیے اس پہ وہ فرق کر رہے ہیں. تو آپ 93% اور 7% کو برابر کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ تو جناب ایگزیکٹلی میں بغیر پریکٹیکل کی بات نہیں کرتا. یہ تو ابھی تازہ ترین بات ہے. میں نے کہا بائیکاٹ کریں, لوگوں نے بائیکاٹ کیا, اور جو ٹوٹل ووٹ کا ریشو تھا وہ 7 سے 8, 9, 10, 11. یہ مطلب یہ تو اس میں تو ضمانتیں الیکشن رولز کے تحت ضبط ہو جاتی ہیں. لیکن پاکستان میں نہ رولز ہیں نہ کانسٹیٹیوشن ہے. بظاہر ہیں دیکھنے کے لیے, دکھانے کے لیے, عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. جی جناب. الطاف بھائی, میں ایک میرا جنرلی اوپینین ہے ریگارڈلیس آف پولیٹیکل افیلیشن, چاہے میں آپ کی بات سے اتفاق کروں یا اختلاف کروں, اور یہ میں پچھلے کئی سالوں سے امریکہ میں رہ کے ویسٹ میں جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں, تو لوگ دے لک اپ ٹو دیز کنٹریز کہ جی اتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں. جب ان کی اتنی بڑائیاں بیان کرتے ہیں تو ایک چیز یہاں رہ کے آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کوئی بھی معاشرہ اگر فریڈم آف اسپیچ کو دبا دیتا ہے, چاہے آپ اپنے مخالف سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں, تو وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ کسی بھی معاشرے میں آپ اونچی اونچی بلڈنگیں بنا لیں, کچھ بھی بنا لیں, بھلے آپ بالکل ان کے ورسٹ اینیمی ہوں, بھلے میں آپ سے 100% اختلاف کروں, لیکن یہ فریڈم آف اسپیچ دبا دینا بالکل, یہ تو کھانے اور جینے کے بعد سب سے پہلا حق ہے انسانوں کا. تو اس کے بغیر کیسے کوئی بھی ملک ترقی کر سکتا ہے؟ اور پاکستان میں اور باقی ممالک میں بھی, اسپیشلی پاکستان میں بارہا یہ دیکھا ہے. تو یہ کیا یہ مسئلہ کیا ہے, کیوں اس طرح یہ ہوتا ہے؟ دیکھیے, یہ اصل میں پھر میں کہوں گا کہ شعوری کمزوری کی علامت ہے. پاکستان میں رہنے والے جو ہیں ان کی ذہنی بلوغت, وہ ذہنی طور پر ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں. وہ ابھی کتنے ہی عمر کے کیوں نہ ہو جائیں, ان کا ذہن بچوں جیسا ہے, پرانے آؤٹ ڈیٹڈ میڈی ایول سسٹم کے زمانے کا. ابھی تک ان کے ذہنوں کی سوچ وہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ فریڈم آف اسپیچ کی آپ نے بات کی. دیکھیے, میں پولیٹیکلی اگر آپ کہیں تو بہت ساری تھیوریز اور فلاسفیز دنیا میں چل رہی ہیں. ماؤ کی اپنی فلاسفی تھی, کمیونزم, سوشلزم. اسی طریقے سے مارکس اور لینن رشیا کی, ان کی بھی کمیونزم سوشلزم پہ تھی. لیکن ماؤ
دونوں کمیونسٹ کنٹری ہیں, دونوں کی فلسفی کمیونزم اور سوشلزم پہ بیس کرتی ہے, لیکن چائنا کی اور رشیا کی کے سوشلزم میں زمین آسمان کا فرق ہے, کمیونزم میں زمین آسمان کا فرق ہے ان کے سسٹم میں. اسی طریقے سے کیپٹلزم ہے, رائٹ. سرمایہ دارانہ نظام, تو وہاں پر کوئی کہتا ہے صدارتی نظام ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے پارلیمانی نظام, یعنی پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے یا پارلیمنٹیرین ٹائپ سسٹم ہونا چاہیے ملک میں. تو یہ سب کو اجازت دینی چاہیے, کیونکہ انسان کو نیچر نے, ہم مسلمان کی حیثیت سے کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا سوچ دے کر. اب وہ سوچ, اس کا جینیٹک میک اپ, اس کا جو جینیٹک میک اپ ہوتا ہے اس کے تحت اس کی سوچ کا زاویہ, اس کی سوچ کا اینگل جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر کسی سے مل جائے. اب مثال کے طور ایگزیکٹلی مثال کے طور پر اب ہم ذرا پولیٹکس سے ہٹ کے دنیا میں, پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا, ایون رشیا اور چائنا, میرا چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ مذہب وہاں پر حکومتی سطح پہ تو نافذ نہیں ہے, لیکن وہاں بھی مذہب کے ماننے والے اپنی سوچ کے مطابق جس کو بہتر سمجھتے ہیں وہ اس حساب سے, چائنا میں بھی عبادت ہوتی ہے, رشیا میں بھی عبادت ہوتی ہے. اب تو رشیا میں جو چرچز بند کر دیے گئے تھے وہ بھی کھول دیے گئے ہیں, مساجد بھی کھول دی گئی ہیں. تو یہ کہ مسجدوں کا بند کرنا یا عبادت گاہوں کا بند کرنا اس بنیاد پہ کہ آپ اس عقیدے کو نہیں مانتے, یہ بھی فریڈم آف اسپیچ نہیں, بلکہ اسپیچ میں وہ نکلتا ہے جو ذہن میں آتا ہے, وہ زبان سے نکلتا ہے. تو آپ کسی کے ذہن پہ پابندی نہیں لگا سکتے. میں بورکا صاحب آپ کے توسط سے آج پاکستان بھر کے عوام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو انہیں شاید بری لگے اور وہ مجھ پہ فتویٰ بھی صادر کر سکتے ہیں. میں ان جعلی فتووں سے نہ کبھی پہلے ڈرا ہوں نہ آج آپ کے سامنے. میں مذہب کی مثال لے لیتا ہوں, چلیے آپ اسلامی کی مثال لے لیجئے. اب اسلام میں کتنے فقہ ہیں, کوئی امام مالک کو ماننے والا ہے, کوئی امام شافعی کو ماننے والا ہے, کوئی امام حنبل کو ماننے والا ہے, کوئی امام ابو حنیفہ کو ماننے والا ہے, کوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کو ماننے والا ہے. اب جو میں نے مقدس بزرگ ہستیوں کا نام لیا, نیک ہستیوں کا نام لیا, وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو فتویٰ نہیں دے رہے, نہ انہوں نے لڑائی کی, لیکن ان کے ماننے والے وہ مالکی حنبل کو نہیں, حنبل شافعی کو نہیں, اور شافعی حنفی کو نہیں مان رہے, اور یہ سب مل کے جعفریہ کو نہیں مان رہے, فقہ جعفریہ کو نہیں مان رہے. تو بھائی آپ کیسے ثابت کریں گے, یہ میرا چیلنج ہے ہر فقہ کے ماننے والوں کو وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ اس کا فقہ 100% درست ہے. تو اس سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی اپنے
لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. نہ آپ ثابت کر سکتے ہیں نہ کوئی اور ثابت کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اسی فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے الطاف بھائی میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ابھی تھوڑی دیر آپ نے کہی، آپ کی سیاسی اوپینین کے حوالے سے. آپ پر جو پابندیاں آپ نے کہا کہ 2015 سے تھیں، میں تھوڑا سا 2016 کے واقعے پر آنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جو سخت قسم کا کریک ڈاؤن آپ کی پارٹی پر اور مزید زیادہ ہوا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 2016 میں جو آپ کی تقریر کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے، ویسے بائی دا وے میں نے ڈھونڈنا بھی چاہا یوٹیوب پہ، کہیں مجھے ملی نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کلپیں ملتی ہیں جو آپ کے کچھ نعرے تھے. وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو مکمل کریک ڈاؤن آپ پہ ہوا، ایسا تو نہیں کہ اس سے پہلے کریک ڈاؤن نہیں ہوا تھا یا آپ پہ پابندیاں نہیں لگی تھی، لیکن وہ 2016 میں ایسا کیا ہوا، آپ نے کیا کہا جو پہلے نہیں کہا تھا یا پہلے کسی اور لیڈر نے نہیں کہا تھا، اور what happened that day، کیا کانٹیکسٹ تھا؟ could you please give us the context کہ جو شاید آپ نے تو شاید اس پہ مطلب وہاں پہ تو بولنے کا شاید موقع ہی نہیں ملا ہے، ایکسپلینیشن کا ہے کچھ، بس وہ اس کے بعد وہ سارے معاملات شروع ہو گئے. What was the context? What happened? What did you say? What did you want to say? دیکھیے آفتاب بورکا صاحب، اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین نے غلط کہا، بہت بڑی غلطی کر دی. بظاہر انسان اپنی اولاد کو بھی انتہائی سخت الفاظ استعمال کر کے، یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں، اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ لوگ ڈانٹ رہے ہیں اپنے بچے کو، الو کے پٹے تیری سمجھ میں نہیں آتا، میں اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں. اب یہ نہیں معلوم کہ بچے کو الو کا پٹھا کہہ رہا ہے اور تو وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس وقت سمجھ میں نہیں آئی. مجھے سب نے غدار، ملک دشمن، میں بتاؤں گا میں نے کیا کہا تھا. جو میں نے کہا تھا اس وقت سمجھ میں نہیں آئی. گھائل کی گھت گھائل جانے اور نہ جانے کوئی، جس کے چماٹ پڑتا ہے، جن کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، جن کے بچوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے اور کئی سال بعد ان کی لاش ملتی ہے. ابھی تو صوبہ پنجاب میں نواز شریف کے دور میں خدا کی قسم ISI مرد آباد، MI مرد آباد، باجوہ ہائے ہائے، یعنی کیا کیا نعرے. اور میں نے تو کیوں، اس لیے کہ ابھی تو ان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی نہیں ہوئی. ابھی وہ لوگ مسنگ پرسنز جو ہیں، ابھی تو وہ بلوچ، سندھی، مہاجر، پشتون، گلگتی، ہزاروال، جس طرح یہ مسنگ ہوئے ہیں، بلتستانی مسنگ ہیں، ابھی تو پنجاب میں کوئی اس طرح مسنگ بھی نہیں ہوا. صرف پکڑا دھکڑی پہ. نواز شریف صاحب نے کیا الفاظ کہے، ان کا تو نائک آف کارڈ بن گیا باجوہ کو. اور فیض حمید، شاید فیض حمید، ان کو کہہ کے بہت، اور ان کے جلسوں میں نعرے بھی لگے، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. اب مریم نواز صاحبہ کے ایسے خطابات کہ میں نے کئی ٹویٹ مریم نواز صاحبہ کی حمایت میں لکھ دی ہے، شاباشی دی ان کو آج. لیکن وہ اس وقت کی بات تھی، اس وقت کے لحاظ سے میں نے ان کی تعریف کی. مجھے آج بھی ندامت نہیں ہے، لیکن
لوگ کہتے ہیں اکثر مجھے تانا دیتے ہیں آپ تو بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ مریم نواز. میں نے کہا آج میرا کوئی ٹویٹ نہیں آیا ہے جب سے ان کے نعرے تبدیل ہوئے ہیں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. اب کیا ہے, بوٹ کو عزت دو, بوٹ کو. تو جیسے ہی بوٹ کہا تو ان کے جلسوں کے سامعین ہی غائب ہو گئے. تو ایک ماحول جو فوجی اسٹیبلشمنٹ 1947 سے کرتی چلی آئی ہے, ملک کے آئین کو قتل کیا. 1956 کا دستور جو تھا 1956 کا, اس کا قتل کیا. اس کو قتل کر کے مارشل لا نافذ کیا. پھر 73 کا آئین, اور اس کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہو گیا. اس کے بعد 73 کا آئین بنا جس میں یہ شپ ڈالی گئی کہ جو فوجی جرنیل اور اس کے ساتھی آرٹیکل 6 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, آرٹیکل 6 A-B-C, 3 اس میں مزید اضافی شقیں ہیں. اس میں لکھا ہے کہ جو آئین کو ایبروگیٹ کرے, ایبینس میں ڈالے, توڑے, اس کی سزا موت ہے. اور جو مارشل لا لگانے میں سہولت کار, یعنی ایڈنگ ابیٹنگ, دوز who aid and abet that process to impose martial law, ان سب لوگوں کو بھی پھانسی ملے گی. اور جو اب 18ویں ترمیم کے بعد ایک اور شق شامل ہوئی ہے کہ جو ججز سپریم کورٹ کے اسے جائز قرار دیں گے ان کو بھی سزائے موت ملے گی. آپ مجھے بتائیے کہ 1973 کا آئین جب توڑا گیا کہ جرنیل کو, یعنی جب آئین توڑ دیا تو سزا ملنی چاہیے, کسی کو نہیں ملی. میں نے انہی ناانصافیوں کہ ہمارے لوگ MQM کے کارکنان لاپتہ کیے جا رہے تھے, ان کی لاشیں مل رہی تھی 5 سال کے بعد, 7 سال کے بعد, غائب, پتہ نہیں کہاں ہیں. عدالتوں میں پٹیشنوں پہ پٹیشنیں داخل کی, وہ بازیاب نہیں ہو سکے. ان کی لاشیں برس, یعنی سربریدہ, میوٹیلیٹڈ, ان کی سڑکوں پہ لاشیں ملی, ویرانوں میں لاشیں ملی. جب اس طرح کے مظالم ہوں گے, اچھا پھر پکڑا, گرفتار کیا, الزام کہ بھائی کوئی الزام لگائیں, آپ الزام لگائے بغیر اس کو پولیس انکاؤنٹر قرار دے کر انہیں مار دیا. تو جب ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز ہوں گے, عدالتیں انصاف نہیں دیں گی, تو فریاد آدمی کہاں کرے گا؟ بھوک ہڑتال کی, بھوک ہڑتال میں بھی بار بار احتجاج کیے, گرفتاریاں ہوئیں, ہڑتال بھوک ہڑتال کی پریس کلب کے سامنے, ساتھی مرنے کے قریب پہنچے جب. تو کیا سسٹم ہے بھائی ملک کا, کیوں توجہ نہیں دے رہے؟ تو بنیادی طور پر کیونکہ پاکستان کوئی آسمان سے نہیں اترا, ایک سسٹم کے تحت وجود میں آیا اور سسٹم کے تحت چل رہا ہے. تو جب جس ملک میں سسٹم دینے کا رواج ہی نہیں ہوگا, جس ملک میں انصاف دینے کا, فریاد سننے کی عدالتیں انہیں مظلوموں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گی, تو ایسے نظام کو کی شکل جو ہے اس کو میں نے مردہ باد کہہ دیا. جو میں نے ایک دفعہ کہا, پاکستان
یعنی ایسا نظام پاکستان مرد آباد، جس پہ مجھ کو بنیادی طور پہ تو میں نے نظام کو، پاکستان کے سسٹم کو، کرپٹ پولیٹیکل کلچر کو مرد آباد کہا تھا. میں نے پھر فوراً اسی رات میں نے معافی نامہ لکھ کے جنرل راحیل شریف کو، اس کے بعد جنرل باجوہ کو، اس کے بعد موجودہ چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی خط لکھ کر DHL کے ذریعے بھجوائے. میں نے سپریم کورٹ کے ججوں کو DHL کے ذریعے ایک ایک جج کو خط بھجوایا کہ بھائی میرے کو پابندی کیوں ہے، میں نے کیا گناہ کیا ہے. اگر مجھے پاکستان مرد آباد کہنے کے لیے مجھے سزا ہے اور میں نے میری معافی کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تو فوج کو گالی دینا یہ بھی آئین میں لکھا ہے کہ جو آئین کہ فوج کو یا جو دفاعی انسٹیٹیوشن ہے ان کو برا بھلا کہنا، ان کے بارے میں غلط چیزیں کرنا، یہ بھی ٹریزن میں آتا ہے، ان کو سزا دی جائے. تو جنہوں نے گالیاں دی کھلا ماں بہن کی مغلظات، ان میں سے کسی ایک کو گرفتار نہ کیا گیا، بلکہ یہ ہوا جنہوں نے یہ گالیاں دی وہ خواہ ایگزائل میں گئے ہوں کہیں بھی گئے ہوں، ان کے نائکوپ کارڈ بن گئے، ان کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ بن گئے. اور میں 92 سے اپلائی کر رہا ہوں کہ میرا پاسپورٹ ختم ہو گیا ہے، میرا پاسپورٹ ختم ہو گیا ہے، میرا پاسپورٹ بنا دو. بالآخر میں یہی تھا کہ 19 جون 1992 کا فوجی آپریشن شروع کر دیا جنرل آصف نواز کے زمانے میں. اس وقت COS تھے یہ مرحوم. تو اس کے بعد بار بار میں اپیلیں کرتا رہا. پھر جب واجد شمس الحسن صاحب سفیر نہیں ہائی کمیشن پاکستان کے لندن میں ہائی کمیشن واجد شمس الحسن صاحب مرحوم جب ہائی کمشنر تھے، وہ میرے ایک جلسے میں جب آئے شرکت کے لیے تو میں نے ان سے فریاد کی. میں نے کہا بھائی میرا پاسپورٹ کیوں نہیں بنا؟ کہنے لگے کیوں آپ نے اپلائی کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا میں تو 50 دفعہ کر چکا ہوں. میں نے تمام ان کو چیزیں دکھائیں. کہنے لگے کوئی بات نہیں، ہم فارم بھیج دیتے ہیں، آپ بھریے اور بتا دیجئے کس دن آپ کو آنے کے. ان کو معلوم ہے میرے سیکیورٹی کے پرابلمز تھے، وہ جانتے تھے شروع سے، پاکستان سے مجھے جانتے تھے. تو انہوں نے پورا عملہ نائکوب کا انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں لے کر آئے، میرے فنگر پرنٹ لیے. اور 2014 کی بات بتا رہا ہوں، 2014 کی، یہ 2014 میں میرے فنگر پرنٹ لیے، میرے فوٹو لیے. یعنی جو کسی فارم کی تکمیل کے لیے جو ضروری نیسسری چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے سب کچھ کر دی. اب رہ گیا مسئلہ فیس کا، وہ بھی فیس بھی دے دی گئی. اور واجد شمس الحسن صاحب مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے کہا آپ فیس کو چھوڑ دیجئے، فیس میں دے دوں گا. میں نے بہت کہا کہ آپ یہ میں نے خیر بڑے تھے مجھ سے بہت، اور میں ان کی ہمیشہ عزت کرتا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے خود پیسے جمع کرائے اور وہ پہنچا پاکستان، یہاں سے لندن سے ہائی کمیشن سے پاکستان پہنچا. اس وقت چودھری نثار وزیر داخلہ تھے. فورن افیئرس نے وہ یعنی یہ خبر بھی آ گئی کہ وزیر یا الطاف حسین نے نائکوب کے لیے میرے پاس اس وقت کٹنگ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا. خبر پاکستان میں چھپ گئی تھی، لیکن
میرا خیال ہے اس وقت دفتر خارجہ کی ترجمان خاتون ہوتی تھی تسنیم مرزا، تسلیم اسلم، سوری تسلیم اسلم، دیکھ لیجئے گا آپ 2014 میں انہوں نے، ان کا بیان ہے کہ ہاں ہمیں الطاف حسین کا وہ مل گیا ہے اور وہ انڈر پروسیس ہے، بعد میں ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد پھر میں نے 2022 میں پھر داخل کیا، فیس بھی دی، اور وہ ابھی تک نہیں ہوا؟ نہیں، وہ پاکستان ابھی تک گیا، نہیں ہوا۔ پاکستان والوں نے منع کر دیا۔ تو کوئی ریزن آپ کو ملا ہے کوئی اسپیشل کہ جی اس وجہ سے آپ کو نہیں دے رہے یا کچھ؟ ڈو یو نو آفیشیل ریزن؟ ریزن وہی ہے جو عبد القدیر کا ریزن تھا، اس بیماری، وہ اس قید میں ان کو جو ٹارچر ہوا ہے، مینٹل ٹارچر، اس سے وہ سنبھل نہ پائے اور بیماری میں مبتلا ہوتے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمت سے کام کرتے رہے۔ یہ حقائق میں بتاتا ہوں، تبھی تو مجھ پہ پابندی ہے۔ اتنا کوئی مرد کا بچہ، جری بچہ نہیں ہے پاکستان میں کوئی پولیٹیشین جو میری طرح سچ بولے۔ میں 31 سال سے جناب وطنی گزار رہا ہوں، اپنے موقف پر قائم تھا، آج بھی قائم ہوں۔ میں اپنے نظریے سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ غلط چیز ہے، میں پاکستان میں جو ریلیجس پابندیاں، یعنی گرجا گھر آپ بنا بھی لیں تو اس کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے، ہندوؤں کے مندروں کو جلا دیا جاتا ہے، اور احمدیز جن کو کہتے ہیں، عرف عام میں جنہیں قادیانی کہتے ہیں، ان پر کہا تو یہ تو پاکستان میں فیشن بن گیا، جس کو قتل کرنا ہو اس کو قادیانی کہہ دو اور جلا دو۔ بھائی قادیانی کو آپ نے آئین میں کافر قرار دے دیا ہے، اور کیا چاہیے؟ اب ان کی مسجدوں کے ممبر توڑ رہے ہیں، ان کی مسجد ہے نہیں، ان کی عبادت گاہیں، کیونکہ میں نے مسجد ان کا، کیونکہ ہم نے بچپن سے سنا ہے یہ قادیانی کی مسجد ہے، تو ہم نے لکھا، اس پہ اعتراض ہو گیا، علماء نے مجھ سے کہا کہ بھئی مسجد نہیں، عبادت گاہ کہاں ہے، کہا کریں آپ؟ تو میں نے پھر عبادت گاہ کہنا شروع کر دیا۔ تو عبادت گاہ ہندوؤں کی ہو، کرسچنز کی ہو، یا قادیانیوں کی، احمدیز کی ہو، اس کو نقصان پہنچانا یا اس کے ماننے والوں کو مذہب کی بنیاد پہ مارنا، ایسے ملک کو انسانوں کا ملک نہیں بلکہ کوئی خلائی مخلوق، کوئی آسمانی مونسٹر والی وہ مخلوق کا ملک کہا جائے گا، اور اس کے لیے پھر زندہ باد کا نعرہ نہیں لگے گا۔ کل میرے بارے میں جن لوگوں نے بڑی بڑی گالم گلوچ پر مبنی کالم لکھے، تقریریں کی، آج وہ خود فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، کھلا ماں بہن کی۔ تو جو قدیر کا تھا، اسی طرح پرویز مشرف چیف آف آرمی سٹاف تھا، جس پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آفتاب صاحب ذرا غور فرمائیے گا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر بن گیا، آپ نے بنا دیا ہے، انہوں نے آئین توڑا، ٹھیک ہے، چلائیے مقدمہ۔ لیکن جس وقت مارشاء اللہ امپوز کیا گیا گراؤنڈ پر، زمین پر، اس وقت جنرل پرویز مشرف طیارے میں، ہوا میں تھے، فضا میں تھے، اور زمین پر لگانے والے جرنیل جو تھے، جنہوں نے نواز شریف کے کنپٹی پہ بندوق رکھ کر ان سے استعفیٰ لیا، اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ جن جرنیلوں نے، جس بریگیڈ نے، جن جرنیلوں نے وہاں یہ اقدامات کیے، تو وہ سہولت ایڈنگ ابیٹنگ میں آ گئے نا۔ آفتاب صاحب، میرے سوال کا جواب آپ بھی مانگیے، کسی ایک جرنیل جس نے زمین پر نواز شریف کو گرفتار کیا اور
ایڈنگ ابیٹنگ کی. اس وقت پرویز مشرف زمین پر تھے ہی نہیں, انہوں نے ماشاء اللہ امپوز کر دیا جنرل پرویز مشرف کی غیر حاضری میں. تو sorry to interrupt you الطاف صاحب, are you suggesting کہ یہ جو ماشاء اللہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں لگا وہ ان کا ڈیسیجن نہیں تھا, پرویز مشرف کا ڈیسیجن نہیں تھا, آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں؟ وہ اجتماعی ڈیسیجن جرنیلوں کا تھا, اور جرنیل کی رضامندی اگر نہیں ہوتی تو باقی جرنیل جو ہیں وہ الٹا وار کرتے ان دو جرنیلوں پر, کیونکہ پرویز مشرف چیف تھے, چیف آف آرمی اسٹاف تھے, وہ تو آسمان پہ تھے, مطلب آسمان یہ فضا میں تھے وہ تو ان پہ تو مقدمہ چلا ہی نہیں, ان کو گرفتار بھی نہیں کیا. کیوں کہ جنرل پرویز ڈاکٹر قدیر کی طرح ڈاکٹر قدیر بھی مہاجر تھے, پرویز مشرف بھی مہاجر تھے. ان کا ڈومیسائل کراچی کا تھا, اور وہ جو جرنیلوں نے ماشاء اللہ لگایا, نواز شریف کے ہتھکڑیاں ڈالی, کنپٹی پہ بندوق رکھی, وہ جرنیلوں کا ڈومیسائل پنجاب کا تھا. ایسے جب ملک میں یہ نظام ہوگا تو پھر مکافات عمل ہوگا. آج پنجاب میں بھی دیکھیے 9-0 توڑا تھا نا, 9-0 کا دروازہ 9-0 پہ تالا ڈالا, پھر آگ لگائی, پھر بلڈوزر سے اس کو توڑ دیا. تو میں نے کہا تھا سب کے گھروں پہ تالے لگیں گے, ایک ایک چیز پہ لگے گا. یہ فقیر کی بد دعا ہے, الطاف حسین فقیر کی بد دعا ہے. لگے گا, میری بات پوری ہوگی میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد. الطاف صاحب, ایک یہ ہمارے ساری آپ کی ڈسکشن اس تقریر کے حوالے سے شروع ہوئی جس کے بعد یہ سارا کریک ڈاؤن ہوا. مجھے آنیسٹلی میں ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں, پلیز ہیلپ می انڈرسٹینڈ. آپ کی پاپولیرٹی جو پاکستان میں رہتا ہے, اسپیشلی کراچی میں رہتا ہے, اس کو پتا ہے کہ آپ کتنے پاپولر, کتنے کیرزمیٹک لیڈر ہیں. آپ کا اپنی پارٹی پہ کتنا مطلب اسٹرانگ انفلوئنس ہے ان اے سینس کہ اس تقریر سے پہلے, ایم کیو ایم پاکستان بننے سے پہلے, ابھی بھی جو بھی لیڈران وہاں پر ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان کے, وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ سے وہ جدا ہو سکتے ہیں. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اوور نائٹ کیا ایسا ہوا, کیا ایسے چینجز آ سکتے ہیں کہ آپ کی اتنی بڑی لیڈرشپ اتنے کلیکٹیو گروپ میں, آئی مین انلیس آئی ایم مسنگ سم تھنگ, اوور نائٹ ایک طریقے سے پلٹ جائے اور اپنی آپ کو مطلب اپنے آپ سے آپ کو الگ کر دیں اور نئی پارٹی بنا لیں اوور نائٹ. یہ کیا ایسا ہوتا ہے, کس طرح یہ سارے لوگ اتنے چاہنے والے آپ کے ڈائی ہارڈ فین جو ہے پلٹ سکتے ہیں؟ جب آپ سنیں گے اس کا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں الطاف بھائی. اس واقعے سے پہلے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے میں نے ایک تقریر کی تھی 9-0 پر, کارکنوں سے تنگ آ کر تقریر کرنی پڑی کہ میرے ساتھیوں میں تمہیں وارن کر رہا ہوں, میری رابطہ کمیٹی کے اراکین سب کے سب کرپٹ ہو چکے ہیں, چائنا کٹنگ کر رہے ہیں, پلاٹ پرمٹ کی سیاست کر رہے ہیں, کرپشن میں ملوث ہو گئے ہیں, چھتیں بیچ رہے ہیں, زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں, مکان خالی کر, ہر قسم کے کرپشن میں انوالو ہو گئے. تو کارکنوں کا جو میں نے غصہ دیکھا وہ تو 9-0 پہ گھس گئے, اور یہ لوگ پیچھے سے نکل کے بھاگ گئے. کیوں کہ انہوں نے کرپشن کیے تھے. یہ ایک رات کو نہیں ہوا, ان سب کو بلا کے فردن سب سے ملاقاتیں صرف نہیں کرا جاتی تھیں, 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا تھا, اور ہر قسم کی سہولیات دی جاتی تھیں جن کو مردوں کی ضرورت ہوتی ہے عموماً. اور جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے, تو بڑے بڑے مضبوط اسے دیکھ کر دھڑام سے گر جاتے ہیں. تو یہ انوالو ہو گئے تھے. ادھر انہوں نے
ان سب کو خوب کھلایا پلایا، 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرا کر ہر قسم کا عیش عشرت کرایا، اور ان کو کہا خوب کرپشن کرو بیٹا، کوئی بات نہیں، ہمیں بھی حصہ دے دیا کرو۔ ان لوگوں نے خیر حصہ دینے کا تو ثبوت نہیں ہوتا، لیکن جو عیاشیاں کرائیں اس کی فلمیں بنا لی گئی، بس وہ فلمیں ان کو دکھائیں کہ یہ منظر عام پہ لے آتے ہیں سب کی، یا بولو اور پھر دوسری جگہ برابر والا دروازہ، برابر والا جو کمرہ تھا وہاں پر کہنے لگے دیکھو ذرا سنو غور سے، ادھر سے اشارہ کیا انہوں نے، وہاں رونے دھونے چیخنے چلانے اور یہ وہ، اور پھر اس کی لاشوں کو جاتے ہوئے دیکھا وہاں سے کمروں سے، تو انہوں نے کہا ان کے پاس تو ہمارے راز بھی ہیں، اور یہ مار مار کے تو ہمیں جان سے مار دیں گے، لاپتہ کر دیں گے۔ کلیکٹو ڈیسیجن تھا کہ ان کو اب استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے، انہوں نے بہتر طریقے سے استعمال کیا، اور انہیں تو استعمال ہونا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ اگر یہ قرآن پر بار بار وفاداری کا حلف اٹھانے والے کہ میں ایمانداری سے کام کروں گا اور کبھی الطاف حسین سے غداری نہیں کروں گا، ایک بار نہیں 1000 بار، تو قرآن پہ حلف کیوں توڑا؟ جواز کیا کہتے ہیں؟ الطاف حسین نے مرد آباد کا نعرہ لگایا، میرے پاس فلم بھی ہے کہ جب یہ نعرے کے بعد عامر خان نے وہی بات کہی کہ ایسے پاکستان میں ہمارا بھی رہنے کو دل نہیں چاہتا، ہم کسی رابطہ کمیٹی وغیرہ کو نہیں مانتے، ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو فاروق ستار بھی بیٹھے تھے، عامر خان بھی تھے، تالیاں بجا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ تو عامر خان کے اس پہ تو اس کے بعد جب عامر خان نے یہ کہا تو پھر میں نے بھی کہا پاکستان مرد آباد۔ بس میں نے، اور اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ گھر جائیں، ختم، کل آپ لوگ تازہ دم ہو کر ڈی جی رینجرز کے آفس کے سامنے مظاہرہ کریں۔ تو چور کیسے جناب جو ہے وہ خود جا کے کسی کے ایسے کے سامنے جس کو معلوم ہے کہ یہ چور ہے اس کے سامنے کیسے جا سکتا ہے؟ جس نے چور کو دیکھا ہو، عینی شاہد ہو، اس کے پاس کیسے جا سکتا ہے؟ تو جناب والا یہ مجبوریاں تھیں راتوں رات، اور جنہوں نے ذرا سی کچھ ضد ود کی تو کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ میں نے جب انہوں نے بنا لی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان MQMP، میں نے جو غیرت مند تھے ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف، مومن خان مومن، قمر خالد یونس، ساتھی اسحاق اور بہت سارے اور بھی ساتھی تھے تحریک کے، پڑھے لکھے، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، لاکھوں اسٹوڈنٹ کو پڑھایا، لیکن ان کو دھمکیاں دیتے رہے، ان کو گرفتار کروایا، ان کو پھر بالآخر ایک دن ٹارچر کر کے ان کو مار کر ان کی لاش ریڈی کوٹ پر پھینک دی۔ تو پھر اس کے بعد میں نے سب اور ایک رابطہ کمیٹی کے رکن کو گرفتار کر لیا، انہیں ننگا کر کے ان کے کرنٹ لگائے گئے نازک حصوں پہ، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میں اس لائیو میں نہیں کر سکتا،
ٹیلی ویژن پر بہت گندی باتیں ہیں وہ. تو میں نے پھر کہا کہ نہیں, آپ سب اب کام بند کر دیں اور سب اعلان کر دیں کہ ہم نے الطاف حسین سے لا تعلقی کر. یہ آپ نے کہا ان کو؟ یہ کروا دیا. بھائی ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کی شہادت کے بعد جس بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا ہے 73 74 75 سالہ بزرگ کو, تو میں نے پھر کہا کہ نہیں, کام اس میں کیوں, جب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, حالانکہ وہ کیا کر رہے تھے, کوئی توڑ پھوڑ کوئی تھی, کوئی کچھ کیا تھا, تو راتوں رات یہ ایسے نہیں بدلے. ان کی جو غلط کاریاں تھیں اور جو بوٹوں کے, ان کو بوٹوں کے تلے نیچے دبا دیا تھا اور سب پوچھ رہے تھے, سب دکھا رہے تھے اسی طرح. انہوں نے کہا دیکھ, کوئی ایسی پاسبلٹی ہے, کوئی ایسی پاسبلٹی ہے الطاف بھائی, کوئی ایسی پاسبلٹی ہے؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ایم کیو ایم کے جو ممبران ہیں, جو پارٹی کے آپ کے پہلے ساتھ تھے اب نہیں تھے, کراچی میں جو مطلب لوگ اچھے خاصے کنفیوز ہیں کہ جی ایم کیو ایم کا کبھی واپس ایک لیڈرشپ کے انڈر آ سکتی ہے. بہت سارے لوگوں نے تو یہ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ جب تک الطاف حسین صاحب کی لیڈرشپ نہیں ہوگی تب تک سارے ایم کیو ایم والے انڈر ایک اس میں نہیں آ سکتے. کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ مستقبل میں اس وقت جو پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ مل کر کام کر سکیں یا وہ آپ کی لیڈرشپ میں آ کر کام کر سکیں, ایسی پاسبلٹی ہے؟ گزشتہ رات چودھری پرویز الہی کے گھر چھاپا مارا گیا اور جس طرح دروازہ توڑا گیا تو ہمیں اپنے لاکھوں جو مظالم ہمارے اوپر ڈھائے گئے, گھر توڑے گئے, گھروں کے دروازے توڑے گئے, ہمیں وہ ساری چیزیں فلم کی طرح چلنے لگیں. لیکن چودھری پرویز الہی کے لیے سب کچھ سب بول رہے تھے. ہمارے گھروں کو ڈھائے جانے پہ یہی پنجاب کے لوگ تالیاں بجا رہے تھے کہ بہت اچھا کر رہی ہے فوج, شاباش, دہشت گردوں کو مار رہی ہے. تو اب ان کو کیوں نہیں کہتے جن کے گھروں پہ اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں کہ یہ بھی دہشت گرد؟ الطاف صاحب ٹو بی فیئر, تو فوج اگر اپنے آپ کو صحیح کرے, فوج سیدھا راستہ اختیار کرے اور بات کرے اور اے پولیٹیکل بن جائے اور بات کرے, اور آئین اور عدلیہ مکمل آزاد ہو, مکمل, اور اس پر عمل ہو. میں غلطی کروں مجھے پھانسی دی جائے, آئین کی خلاف ورزی اور کوئی کرے اسے پھانسی دی جائے, عدالتوں میں مداخلات کو ٹریزن سمجھا جائے. ایسی صورت میں مجھ سے بات چیت کریں, میں تیار ہوں. ورنہ میری جد و جہد, میری فلسفی عالمی فلسفی ہے. بظاہر یہ پاکستان کے لیے کیونکہ میری جماعت مہاجروں کے نام پہ اٹھی, لیکن پھر بعد میں تمام مظلوم محروم جو لوگ ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے ہوں, صوبہ سرحد کے ہوں, صوبہ سندھ کے ہوں, گلگت کے ہوں, بلتستان کے ہوں, سرائی کے علاقوں کے ہوں, ہزارے کے ہوں, بلتستان کے ہوں, گلگت کے ہوں, کشمیر کے ہوں, جہاں بھی مظلوم اس فوج کے ظلم کے مظالم کے تحت زندگی گزارنے پر انتہائی قسم پرسی کی جو زندگی گزار رہے ہیں, میں نے دیکھی کس طرح بلوچوں کو, سندھیوں کو, کس طرح سے مہاجروں کی, تو میں خیر ظاہر ہے کہ دیکھتا ہی رہتا ہوں, دیکھتا چلا آیا ہوں. میں نے تو اپنے بڑے بھائی ناصر حسین کی لاش بھی دیکھی ہے, ان کی تصویر, اور میں نے اپنے بھتیجے کی, اپنے عارف حسین کی شہید کی تصویر بھی دیکھی ہے. میں نے اپنے بہنوں اسلم ابراہانی جو میمن تھے, جن کا کوئی تعلق نہیں تھا سیاست ویاست سے, صرف وہ میری بڑی بہن جو سائرہ باجی جن کا حال میں انتقال ہوا ہے, ان کے شوہر تھے, میں ان کو بھی لے گئے تھے اڈیالہ. تو یہ جو مظلوم ہے
ان سب تک میں نے دائرہ پھیلا دیا. تو پورے پاکستان میں میرا فلسفہ پھیلا ہوا ہے. لیکن یہ میرا فلسفہ آنے والی تاریخ میں اگر مجھے موقع ملا، ورنہ میرے ساتھی میری موجودگی میں یا مرنے کے بعد میری فلسفی کو مزید آگے پھیلائیں گے. ریئلزم، پریکٹیکلزم is a barometer, is a criterion to check each and every theory which is applicable or not, which is to be done practically or Right. not. الطاف صاحب ایک سوال اس پہ میں ٹو بی فیئر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں آپ ظاہر سی بات ہے پاکستان کی جو اتنے ساری ٹائم لائن آپ نے مینشن کی ہے، اتنے سارے ایونٹس پاکستان میں ہوئے ہیں، آپ کسی ایک خاص انسٹیٹیوشن کو، کسی ایک خاص ادارے کو جب آپ اتنے بڑی کلیم کرتے ہیں اور اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں تو ڈو یو تھنک اٹس فیئر کہ آپ سے جو اتفاق نہیں کرتے وہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہر بات کا بلیم صرف ایک ادارے پہ لگاتے ہیں، اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں؟ کیا سیاست دان یا باقی لوگ کیا ان ساری وائلیشنز میں یا ان سارے گناہوں میں یہ سب بھی تو انوالو نہیں ہے، یا سارا کا سارا بلیم آپ کسی ایک چیز پر سمپلیفائی کر کے؟ is that a fair criticism? Is that a fair This is 100% fair. یعنی کسی ملک کی فوج کو آپ نے دیکھا ہے کہ گوشت بیچے، چینی بیچے، سیمنٹ کی فیکٹریاں لگائے، گھی کے ڈبے بنائے، جعلی کوکو کولا پاکولا بنائے؟ یعنی کون سا کاروبار ہے؟ اور پھر سب سے قیمتی کاروبار لینڈ کا ہوتا ہے. DHA. بھائی ایک جرنل کھرب پتی ہے، ارب پتی نہیں. برائی کی جڑ جو روکنے والے برائی کو ہیں وہی جب انوالو ہو جائیں گے تو انہیں ان کی نشاندہی کرنا عین عبادت ہے، جرت اور ہمت ہے کہ خرابی کو خرابی کہو. ایمان کا پہلا درجہ ہے کہ ہاتھ سے روک سکو. جو بات کر رہے ہیں الطاف بھائی، کم و بیش دوسرے الفاظوں میں اداروں پر تنقید حالیہ دنوں میں ہمیں یہ دیکھا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی تنقید آئی ہے، ابھی حالیہ عمران خان بھی کر رہے ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی وقتاً فوقتاً کی ہے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کمپلین آپ کی جو ہیں کسی نہ کسی دوسرے الفاظوں میں یہ تمام پولیٹیکل لیڈران کی بنتی رہی ہیں. تو کیا مطلب اب پھر کیا معاملہ ہے کہ سارے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ کے ان چیزوں کے خلاف بات نہیں کرتے؟ آپ کی کبھی نواز شریف صاحب سے، عمران خان صاحب سے کوئی کولیبریشن، کوئی بات چیت اس بارے میں، یا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ اگر کمپلین سب کی ایک ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے، سب ایک پیج پہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، میں نے MQM نے نواز شریف صاحب سے بھی اتحاد کیا، پیپلز پارٹی سے بھی اتحاد کیا، اور جو وزیر اعظم باہر سے آئے تھے شوکت عزیز سے بھی، قاف جو تھی، قاف سے بھی اتحاد کیا، مسلم کیو، تو سب سے کر کے دیکھ چکا ہوں. یہ سب ہیں انگریزوں کے جو وفادار تھے بیفور دی پارٹیشن آف برٹش انڈیا. یہ سب ان کی اولادیں ہیں جو فریڈم فائٹرز، جو انڈیا میں برٹش امپیریلسٹ گورنمنٹ نہیں، برٹش امپیریلزم کے خلاف لڑ رہے تھے اور ویکیٹ کرانا چاہتے تھے انڈیا کو، انلیگل آکوپیشن آف برٹش امپائر. تو یہ ان کی مخبریاں کرتے تھے، اس پہ انہیں انعامات اور جائیدادیں ملی، یہی تو پالیٹیشین بن گئے. اور یہ فوج حریت پسندوں کو مارتی تھی. یہ موجودہ فوج کے جرنیل آپ کو مل رہے ہیں، اس میں شاید ہی کوئی پرویز مشرف کی طرح ایک آدھ مل جائے آپ کو جو ان کی اولادوں میں سے نہ ہو، ورنہ باقی تو جتنے نسل در نسل یہ فوج وہی چلی آ رہی ہے. ان کا جینیٹک میک اپ جو ہے اسی زمانے سے ہے جو انگریز کے وفادار ہوا کرتے تھے. یہ بات تو اب پنجابی بھی کہہ رہے ہیں اپنے
تذکروں میں اور ٹی وی ٹاک شوز میں آج وہ بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے. تو یہ تو صحیح نہیں کر سکتے. پاکستان میں فرینچ ریولوشن 1789 میں جو آیا تھا وہ بھی فوج سے آیا تھا. اسی طرح فوج کا کوئی افسر، کوئی جنرل فیوڈل سسٹم کے خاتمے اور ٹرو ڈیموکریٹک اینڈ سیکولر کلچر لانے کے لیے پاکستان میں انقلاب لانے کے لیے ماشاء اللہ لگائے، خدا کی قسم میں اس کا ساتھ دوں گا. جو فیوڈلزم کو اور جتنے کرپٹ جو لکھپتی بھی نہیں تھے، وہ جو ارب پتی کھرب پتی بن گئے، ان کی ساری جائیدادوں پہ قبضہ کر کے اسے غریبوں میں بانٹے. جاگیرداری ختم کر کے غریب مزارعین کسانوں کو، ہاریوں کو وہ زمینیں تقسیم کرے تاکہ ملک میں کاشت ہو، اس کو ہم باہر بھی بھیجیں، ملک خود کفیل ہو اپنے معاملے میں. تو میں نہیں دیکھتا کہ یہ پولیٹیشین مل کے، یعنی آپ تازہ مثال لے لیں، بڑی مشکل سے تیار ہوئے جب سپریم کورٹ بیچ میں کودی تو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے. ابھی دوسرا ہی دور چلا تھا، اسی رات کو پرویز الہی کے گھر توڑ دیا، انہوں نے چھاپا مار دیا. تو یہ مذاکرات اس طرح کامیاب ہوں گے کیا؟ تو ابھی جو کرنٹ حالات ہیں اس میں عمران خان صاحب کیا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جو ابھی ایک موومنٹ وہ چلا رہے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں الیکشن یا وغیرہ. ان کا مستقبل آپ کیا اپنی اسیسمنٹ میں کیا دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کا؟ دیکھیے، میں اس پہ پیشن گوئی تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بات بتا سکتا ہوں کہ اگر آج انتخابات ہوں اس میں پی ڈی ایم بری طرح شکست کھائے گی اور عمران خان بھاری اکثریت سے جیتیں گے. اچھا، آج کی جو صورتحال ہے، اب وہ صحیح ہیں یا غلط، قطع نظر اس کے جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے، یہ ریئلزم ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو اب عمران خان ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر، میرا خیال ہے کہ عمران خان وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ فوج سے لڑنا تو دوسری فوجی کا کام ہوتا ہے. عمران خان کو کہنا پڑے گا کہ میں کرپٹ جنرل فوج کی مداخلت سیاست میں جہاں ذرہ برابر نظر آئی، پرائم منسٹر کو اختیار ہوگا کہ وہ فوراً اس کو سیک کر کے اس کا کورٹ مارشل کرے. یہ کیا بات کہ فوج کے اپنے رولز ریگولیشنز ہیں، فوج کا آڈٹ نہیں کر سکتا، کہ وفاقی حکومت آڈٹ نہیں کر سکتی. یہ کیا مذاق ہے؟ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو لسٹ آف کمپلینز آپ کے پاس ہیں، آپ وقتاً فوقتاً لوگوں سے شیئر کرتے رہتے ہیں، عمران خان صاحب کرنٹلی، میں بار بار ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس وقت وہ اپوزیشن میں اور وہ وہاں پہ رہ کر اس سارے معاملے کو ان کی پارٹی اور وہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو کمپلینز آپ کی ہیں وہ بھی ان کی بھی وہی کمپلینز ہیں اس وقت، اور جینوئنلی وہ اس سے لڑ پائیں گے یا اس کو کسی طرح کامیاب ہو پائیں گے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کر؟ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے، میں بالکل، آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، عمران خان نے کافی حد تک لڑنے کی کوشش کی، لیکن جو فوج کا سخت گیر رویہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان بھی 2 قدم 3 قدم پیچھے ہٹے ہیں. ورنہ تو کل عمران خان کو ان کی پارٹی کا صدر، مرکزی صدر، اس کے گھر کے دروازے توڑے گئے. تو جس طرح زمان پار پر لوگوں کو جمع کیا تھا، عمران خان کو اسی وقت کال دینی چاہیے تھی، لوگوں اٹھو، جو سو رہے ہیں انہیں اٹھاؤ اور پہنچو ظہور الہی کے گھر. لیکن عمران خان نے نہیں کیا ایسا.
آج سنا ہے کہ وہ خطاب کرنے والے ہیں, وہ کب کریں گے مجھے معلوم نہیں, یہ کر بھی دیا ہو مجھے پتا نہیں, لیکن جو بیان آیا اس سے میں مطمئن نہیں ہوں. اس میں عمران خان خوف زدہ معلوم ہوئے مجھے, عمران خان خوف زدہ ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے. اوکے, تو پھر اگر یہ میں غلط ہو سکتا ہوں, میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن میرا اپنا موقف ہے. تو یہ حالات دیکھ کر, اچھا میں پاکستان کے مستقبل کو تھوڑی دیر میں آپ سے بات کروں. کراچی کی جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ایز فار ایز کراچی کی جو لیڈرشپ ہے, کراچی کے حالات ہیں, کرائم ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کراچی کا. ابھی حال ہی میں کراچی وزٹ کر کے آیا, اکثر جاتے رہتے ہیں. دن بدن کراچی کے حالات جو ہیں کرائم وائز, اکانومی وائز, وہ تو خیر پورے ملک کے اکانومی ہے, لیکن کراچی میں کرائم وائز بھی حالات بہت برے ہیں. کراچی کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کے تحت کراچی کا کیا مستقبل ہے؟ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دا مستقبل آف کراچی. مجھے آج اختیار دے دے, مجھے آج اعلانیہ اختیار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر مجھ سے کہیں کہ الطاف حسین تم کراچی کا پورا, ہم کراچی کا کنٹرول دیتے ہیں, میں 10 دن کے اندر کراچی میں 0 کرائم پہ لے آؤں گا کراچی کو. وہ کیسے الطاف بھائی؟ وہ عوام کی مدد سے, اس میں پازیٹو انٹینشن ہونی چاہیے, نیک انٹینشن ہونی چاہیے, ٹو سرو دا پیپل, ٹو ہیلپ دا پیپل, ٹو ایلیمینیٹ دا کرائمز فرام کراچی. تو میں محلہ کمیٹیاں بنا دوں گا جیسے پہلے بنائی تھی, میں محلہ کمیٹیاں بنا دوں گا, میں جگہ جگہ گیٹ بنواؤں گا اور تربیت کروں گا لوگوں کی, جیسے پہلے کی تھی کہ آپ کے علاقے میں کوئی, آپ سب کو, ہر گلی کا آدمی, ہر محلے کا آدمی اپنے لوگوں کو جانتا ہے, تھوڑا بہت ضرور جانتا ہے. اگر جانتا نہیں ہے تو شکلاً آگاہی آشنائی ہوتی ہے. تو کوئی اجنبی نظر آئے اس کو فوراً پوچھو آپ کس کے سے ملنا چاہتے ہیں, آپ یہاں کیسے آئے ہیں, فوراً اس کی تحقیقات کرے. تو وہ اگر کسی برے ارادے سے ہوگا پکڑا جائے گا فوراً. کرائم کو میں نے کنٹرول کر لیا تھا, لیکن جب یہ جو آج MQMP اور PSP بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہتے تھے میں MQM کو دفن کرنے, مہاجر نعرے کو دفن کرنے آیا ہوں, آج خود مہاجر نعرے کے نیچے خود ہی دفن ہو گئے کمبخت. خیر میں اس بات سے ضرور الطاف بھائی, میں نے یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ہم لوگ یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں, آپ وہاں پہ UK میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو پولیس کا ڈی سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ پولیس کی ایک کوئی سینٹرل اتھارٹی اس کو نہ کرے, بلکہ جو جہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں, جو لوکل تھانے ہیں, وہیں کے رہنے والے رہائشی سپاہی ہوں یا پولیس افسر ہوں, تو وہ کرائم کو زیادہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں بجائے اس کے. کرتا ہوں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ کرائم کا مسئلہ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے پوری دنیا میں جب ورلڈ وار 1 اور 2 کے بعد نئے ممالک وجود میں آئے, تو ان کے ہاں ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا پروونسز یا اسٹیٹس کم تھے. ہر ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ نئے اسمالر یونٹس, نئے صوبے, نئے اسٹیٹس بنے ہیں. یہ کوئی میں افسانوی بات نہیں کر رہا, آپ ملکوں کا دیکھ لیجئے, پہلے کتنے صوبے تھے, آج کتنے, برابر میں انڈیا, اس میں دیکھ لیں, افغانستان میں دیکھ لیں, پاکستان کے مقابلے میں کتنے صوبے ہیں. تو جناب جتنا سینٹر کو آپ ڈی سینٹرلائز کریں گے اتنا ہی ایڈمنسٹریشن اچھا چلے گا. ایگزیکٹلی جیسے برطانیہ یا امریکہ میں بھی. جی
लोकल बॉडीज के तहत सारा काम होता है। ये कांग्रेसमैन और सेनेटर्स वगैरह तो अपने सेनेट में और कांग्रेस के ऐवान में, वहां पर ये लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये लोग मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी इशूज, इंटरनल इशूज कोई बड़ा हो, जैसे कोविड आ गया था, इस किस्म के अहम मामलात पे वहां डिबेट करके ये लॉज बनाते हैं, ये अमेंडमेंट करते हैं, बिल पास करते हैं मुख्तलिफ किस्म के। लेकिन मेयर के अंडर में पुलिस होती है। एग्जैक्टली। तो जब ये होगा निचले दर्जे पर जितना इख्तियार निचले दर्जे पे आप देंगे, उतना करप्शन खुद ब खुद खत्म होगा। करप्शन को खत्म करने का फार्मूला ये भी है, डिसेंट्रलाइजेशन। एग्जैक्टली। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट आपने दिया। द डिसेंट्रलाइजेशन इज हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग करप्शन। पूरी दुनिया में डिसेंट्रलाइजेशन से अल्ताफ साहब वो लोग डरते हैं जिनको मुकम्मल टॉप टू डाउन कंट्रोल चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, किसी भी पार्टी में हो। ऑटोक्रेटिक रूल की बात कर रहे हैं ना आप, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेटिक रूल इवन हमने डेमोक्रेसीज में देखा है कि लोग ऊपर से नीचे तक कंट्रोल पसंद करते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन ही इसका हल है कि आप अगर वाकई में लोकल लेवल पर जमहूरियत लाएं और लोगों को, वहां के रहने वालों को इख्तियारात दे दें, तो करप्शन के चांसेस कई गुना कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। आपने नहीं मुशाहिदा किया था, या आप किसी से पूछ लीजिए, जब MQM का मेयर कराची और हैदराबाद था, डिप्टी मेयर्स थे, तो कहीं पानी का, कहीं सैलाब का कोई किस्सा नहीं होता था। क्यों? कि सड़क पर MPA भी होता था, MNA भी होता था, काउंसलर भी होता था, UC चेयरमैन भी होते थे, सब सड़कों पे होते थे। अभी मैं हाल ही में कराची में गया तो जमात इस्लामी के जो नईम साहब हैं, हाफिज नईम से उनसे बात की, उनसे भी मैंने यही पॉइंट रेस किया, और वो भी इस बात से एग्री करते थे कि जी जितनी पावर सिटी गवर्नमेंट के पास हो, लोकल इदारों के पास हो, उतना अच्छा है। तो मैं उनसे यही पूछता था, तो मैंने कहा भाई फिर आप लोग, फिर मसला किस बात का है? आप डेमोक्रेटिक लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, स्पेशली पीपल्स पार्टी के साथ, तो क्यों शहरी हुकूमत को ये पावर्स, ये तो काम सिंध की हुकूमत कर सकती है, वो भी नहीं कर पाते, क्यों ये पावर वो नहीं करते डेलीगेट? मैंने तो अभी उन्होंने पिछले दिनों मर्दमशुमारी के बारे में कराची के मसाइल सुनाए थे कि कराची के मसाइल क्या क्या, तो मैंने उनकी हिमायत में ट्वीट लिखा था। अच्छा जी, मैंने उनकी हिमायत में ट्वीट लिखा, मैंने उनकी हिमायत की तारीफ की, बहुत एहतराम के साथ, अदब के साथ। अच्छी बात कोई भी करे उसकी तारीफ करो, ये मत देखो कौन कर रहा है। वैसे तो जमात इस्लामी नजरियाती तौर पे हम जमात इस्लामी से भरपूर इख्तिलाफ रखते, क्योंकि मजहब में अल्ताफ हुसैन सियासत में मजहब के दखल के खिलाफ है। मैं सियासत में मजहब का मुखालिफ हूं कि उसको यानी मजहब को सियासत में शामिल किया जाए, इस अमल का मैं मुखालिफ हूं। मैं तो कहता हूं लकुम दीनुकुम वलिया दीन, अपने अपने दीन पे, अपने अपने मजहब पे कायम रह के इबादतें करो, मगर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में किसी मजहब को नहीं लाओ। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में मजहब को नहीं लाना चाहिए। राइट। अल्ताफ भाई, एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी बातों से, आपकी गुफ्तगू से, आपके सोशल मीडिया बयानात से कोई भी देख के ये कह सकता है, और आज की गुफ्तगू भी आपके देख के ये कह सकते हैं कि आपके अंदर बहुत गुस्सा है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आप जो इश्यूज पर बात करते हैं, बड़ी
سخت الفاظوں میں تنقید کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کو ناپسند بھی کریں گے. 22 کروڑ عوام پاکستان میں ہے. جب آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں اتنے غصے میں یا اتنی سخت باتیں کرتے ہوئے، ہماری ینگ جنریشن کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ کچھ امید بھی چاہتے ہیں اس ملک میں. تو کیا سب کچھ تو برا نہیں ہے؟ کوئی امید کا پیغام، کوئی ایسی بات آپ کوئی ہوپ دیکھتے ہوں پاکستان میں جن سے وہ اس معاشرے میں حصہ بن کے ایک پازیٹیو چینج لائیں؟ تو وہ بھی تو ہوگا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہر وقت غصے میں ہی ہوتے ہوں گے. جی 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 دیکھیے، نوجوان نسل سے ایک بات تو میں کہنا چاہوں گا، ترقی کا راز اچھا انسان بننے کے لیے، ترقی کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے پہلا کام اور پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے، ایجوکیشن حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، دل لگا کر کریں، نقل کر کے نہیں. جتنا آپ علم اور جدید علم کی طرف آپ بڑھیں، دیکھیں، سوچیں، سمجھیں. پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو الطاف حسین کی جو باتیں اچھی لگے اسے اپنا لیں، جو بری لگے اسے مت اپنائیں. لیکن پاکستان اور فیوڈلزم دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. آج میں یہ پیغام دے رہا ہوں، آفتاب بورکا صاحب کے پروگرام میں فیوڈلزم اور پاکستان قائم ایک ساتھ نہیں چل سکتے، جس کا ثبوت پہلے مل چکا ہے کہ یہ ملک کا آدھا حصہ، آدھی سے زیادہ بڑی آبادی وہ اس ملک سے علیحدہ ہو چکی ہے، اور باقی ماندہ ملک بھی اگر فیوڈلزم جاری رہا تو اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. یہ میری پریڈکشن نہیں، یہ میرا سیاسی تجزیہ ہے. پاکستان کا مستقبل آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی خواہش کیا ہے الٹیمیٹ پاکستان کو آپ میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان آنے والے کو سال؟ خواہش تو کہیں گے، ظاہر ہے ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں پاکستان بنانے کے لیے. میں چاہوں گا کہ پاکستان قائم رہے. میں چاہوں گا کہ پاکستان آؤٹ ڈیٹڈ میڈیول سسٹم، پتھر کے زمانے سے، اسٹون ایج کے زمانے سے نکل کر جدید نظام کو اپنائیں. فیوڈلزم، یہ پوری دنیا میں کہیں فیوڈلزم نہیں ہے. اس کا مطلب دیکھیے، فیوڈل لارڈس ہونا، یہ ہر ملک میں زمینوں کے جو مالک ہوتے ہیں ان کو فیوڈل لارڈس ہی کہتے ہیں. لیکن ان کی فیلڈ پہ کام کرنے والوں کو لیبر مانا جاتا ہے، ورکر مانا جاتا ہے. ہمارے ہاں فیوڈلزم جو ہے اس میں ان کی ریاست میں جتنی بڑی ایکڑ کی ان کی زمین ہوتی ہے، اس پہ کام کرنے والے ان کے غلام سے بدتر زندگی گزارتے ہیں. غلاموں کو بھی تھوڑی سی عزت ہوتی ہے، وہ ان سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں. تو یہی اس لیے میں نے کہا کہ یہ سسٹم جو ہے اس کو ختم کیے بغیر آپ اصلاحات لا ہی نہیں سکتے. اور نوجوان نسل، تم ابھی سے فیوڈلزم کے خلاف اپنا ذہن بناؤ. یہ مردہ نظام اس جدید تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا، کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فیوڈلزم کے تحت آپ اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنا سکیں. لہذا نوجوانوں، فیوڈلزم کے خلاف، کرپشن کے خلاف، مذہبی رواداری کے لیے، یعنی ریلیجس فریٹرنیٹی کے لیے آپ کام کریں. آپ تعلیم کو عام کرنے کی بات کریں. تعلیم جس مشکل طریقے سے بھی آپ کو حاصل کرنی پڑے، آپ تعلیم حاصل کریں.
فیوڈلزم کے خلاف کام کریں اور مذہبی، میں یہ نہیں کہہ رہا مذہب چھوڑ دیں، مذہبی رجت پسندی سے خدا را باہر آ جائیے، مذہبی ریلیجس فینیٹسزم اس سے باہر آ جائیے، اس کا کبھی حصہ نہیں بنیے. یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اس لیے کہ ریلیجس فینیٹسزم ٹیک یو towards the dark tunnel, dark ages. یہ آپ کو وہاں فینیٹسزم لے جائے گا، آپ کو انسانیت سے، ہیومینٹی سے آپ کو دور کر دے گا. ریلیجس فینیٹسزم انسان کو پاگل کر دیتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا مذہب کو چھوڑ دیجئے، میں ریلیجس انتہا پسندی کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں. یعنی ترقی خوشحالی کی ضد ہے ریلیجس فینیٹسزم. It is just opposite to development, Right. enlightenment. Yes, Right. the opposite. اور آپ نے پہلے جو بات کی میرے خیال سے وہی فلسفی ڈی سینٹرلائزیشن کی بھی اگر ہم مذہب میں اپلائی کریں تو ریلیجن if you look at it, it's a very beautiful thing. اگر پرسنل لیول پہ لوگ ریلیجن سے، فیتھ سے بہت سارا ایک سورس ہوتی ہے لوگوں کے لیے کمپیشن کی، مورالٹی کی بہت ساری، تو پرائیویٹ لیول پہ، اپنے لیول پہ، سبجیکٹیو لیول پہ لوگ ریلیجن سے بہت اپنی زندگی میں خوشیاں لا سکتے ہیں. آئی تھنک پرابلم تب کریٹ ہوتی ہے جب وہ اپنے ویوز کو دوسروں پر تھوپنا شروع کریں یا اس کو ویپنائز کریں بیسکلی. آفتاب صاحب، آپ نے میری ایک وہ والی تقریر جس میں نے کہا تھا کہ اگر جب مجھے منزل مل گئی تو میں حکومت سے کچھ نہیں مانگوں گا، اپنی تمام تر زندگی کی قربانیاں جتنی بھی ہیں، صرف ایک لینڈ مانگوں گا کہ مجھے ایک 10 ایکڑ یا 20 ایکڑ یا 100 ایکڑ کی زمین دے دیں. اپنا محل بنانے کے لیے نہیں، میں وہاں ایک سمبل پیش کرنا چاہتا ہوں فریٹرنٹی کا، ریلیجس فریٹرنٹی کا. وہ کیا کہ میں ایک گول دائرہ بناؤں گا، اس میں دروازے گیٹس ہوں گے، اس میں چرچ بھی ہوگا، اس میں مسجد بھی ہوگی، اس میں امام بارگاہ بھی ہوگی، اس میں احمدیوں کی مسجد بھی ہوگی، اس میں ہندوؤں کا گردوارہ بھی ہوگا، سکھوں کا گردوارہ بھی ہوگا، ہندوؤں کے مندر بھی ہوں گے، ہر مذہب کے ماننے والوں کا. سب آئیں گے، اپنے اپنے نماز پڑھیں گے عبادات کر کے. پھر کبھی کوئی مذہب والا نیاز بانٹے گا اپنے مذہب کے مطابق، کبھی کوئی مذہب والا، تو ایک دوسرے کی چیزیں بھی کھانے کو ملیں گی. اس طرح بھائی چارگی بھی بڑھے گی، جان پہچان بڑھے گی، بہت ایک اچھا معاشرہ قائم ہو جائے گا. یہ میرا صاحب اتنے سالوں کی آپ کی جد و جہد ہے، آپ 10-12 ایکڑ زمین مانگ رہے ہیں. اب تک آپ نے 10-12 ایکڑ زمین، مجھے تو لگتا ہے آپ نے اتنے سالوں کے بعد کیا فائدہ، آپ نے اتنی بھی زمین اکٹھا نہیں کر سکے. نہیں، میں اصل میں جد و جہد میں لگا رہا نا. میں نے کہا جب منزل مل جائے گی تو حکومت سے کہوں گا. میں نے کبھی ایک گز زمین نہیں لی آج تک. جبھی تو مجھ پہ یہ غداری اور تم ایسے ہو، دہشت گرد ہو، پتہ نہیں کون کون سا میرے اوپر انہوں نے چارج کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے. کوئی قلم آئین کی ایسی یا لا کی ایسی ہے جو انہوں نے مجھ پہ نہ لگائی ہو. لیکن بس میں اپنے موقف پر کل بھی قائم تھا اور آج بھی قائم ہوں، اور میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہ کل تھا، نہ آج ہوں، نہ مرتے دم تک. پاکستان سے آپ مکمل طور پر نا امید تو نہیں ہیں، آپ امید تو دیکھتے ہیں پاکستان میں بہتر مستقبل کی کہ نہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی بھی، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے کوئی بھی، وہ میں نے جو نکات بتائے ہیں، these are the remedies of the all problems of پاکستان. جو میں نے چیزیں چند بتائی ہیں کہ بھئی ان
کا خاتمہ ضروری ہے. وہ کوئی بھی کرے میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں, خواہ وہ فوج کرے یا عمران خان کرے یا نواز شریف کرے, لیکن میں سب کو آزما چکا ہوں. خدا کرے کہ ان میں سے کسی کو کا جینیٹک میوٹیشن ہو جائے ان کے اندر, یعنی میوٹیٹ کر جائے ان کے جین, اور یہ ریئلٹی ریئل ورلڈ میں آ جائیں یہ, اور فیکچول باتوں پر یقین کریں, سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں. آخر میں الطاف بھائی کوئکلی 2-4 چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گا. آپ کی اتنے سالوں کی ایک اسٹرگل ہے, تجربہ آپ نے گین کیا ہے 40-50 سالوں سے. اگر ایک ٹائم مشین کے ذریعے آپ کو دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے جہاں سے آپ نے سیاست شروع کی تھی, اسی وزڈم اسی تجربے کے ساتھ, کوئی ایسی چیز ہے جو مختلف کریں گے, کچھ ایسا سیکھا ہے, کوئی مسٹیکس جو ریپیٹ نہیں کریں گے, یا what would you do differently اگر آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے یہ سارا کچھ؟ یہ تو آپ میرے سیکریٹس پوچھ رہے ہیں. میں نے اپنی غلطیوں سے کیا کہاں میں نے غلطیاں کی, یہ غداری کیسے ہوئی, یہ کرپشن میں انوالو کیسے ہوئے ہمارے لوگ, کہ ان کو قرآن کے حلف کو توڑنا پڑا. یہ جو پی ایس پی والے اور بھادرآباد والے ہیں, میری نظر میں یہ دائرہ اسلام سے یہ خارج ہو چکے ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے کیونکہ انہوں نے اتنے حلف اٹھائے, اپنی ماں کی سروں پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی انہوں نے. تو میں نے وہ جو سبق سیکھے ہیں وہ تو سیکریٹس ہیں. آپ آئیں گے, کبھی ملاقات ہوگی تو آپ کو بتا دوں گا کیوں. I would love to learn from your experience. آپ نے اگر اتنی بڑی جدوجہد کی ہے تو obviously آپ کا وہ تجربہ تو ہوگا کہ پھر بتا سکیں. ہم خیر ینگ تو میں بھی اپنے آپ کو نہیں کہوں گا, لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی غلطیاں نہ کرے ایک بینگ انفلوئنشل پوزیشن میں یا کسی بھی جگہ دیکھیں, پر. میں 23 سال 24 سال کا تھا جب میں نے شروع کی اے پی ایم سو, رائٹ, اور اب میں بوڑھا ہو گیا 70 سال کا. تو اس میں نے ذاتی طور پہ کھویا ہے, خاندان کو کھو دیا آپ نے, اپنی انسان کی آزادی جو ہوتی ہے وہ کھو دی. میں ایک کمرے میں رہتا ہوں, اسی کمرے وہی میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا ڈائننگ ٹیبل لنچ ناشتہ سب وہیں ہوتا ہے, لکھنا پڑھنا وہیں ہوتا ہے. صرف ڈاکٹر کے ہاں اسپتالوں میں جانا ہوتا ہے چیک اپ کے لیے, وہ الگ چیز ہے. باقی جیل سے بدتر زندگی ہے میری یہ. تو بہت کچھ سوچ کے بہت کچھ سوچا ہے, بہت کچھ اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے, کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو غلطیاں نہ کرے. الطاف حسین بھی انسان ہے بھائی, کوئی فرشتہ نہیں ہے. تو مجھ سے بھی بڑی چھوٹے پن میں, کم عمری, نہ تجربے کاری کی بنیاد پہ بہت غلطیاں ہوئی ہیں, بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں. ان غلطیوں سے میں نے بہت لرن کیا ہے اور سوچتا رہتا ہوں انشاءاللہ آئندہ اگر موقع ملا تو یہ غلطیاں نہیں دہراؤں گا, اور انشاءاللہ پہلے سے اگر موقع ملا, قدرت نے موقع دیا تو پہلے سے زیادہ بہتر سسٹم قائم کر کے جہاں تک میرا اثر ہوگا وہاں دکھاؤں گا انشاءاللہ. آخر میں الطاف بھائی ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ
कभी कराची वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान वापस आ सकेंगे, आपको ऐसा दिन में नज़र आता है? मैंने नाइकॉप कार्ड और इसलिए बनवाने के लिए कहा था कि मैं पासपोर्ट बनवाऊं और रिस्क लेके पाकिस्तान पहुंच ही जाऊं, मरना तो एक दिन है ही। इसलिए मुझ बहुत तड़प थी कि वहां पहुंच के या तो मार दिया जाऊंगा मैं एयरपोर्ट पे ही, या बाद में मार दिया जाऊंगा, या बच गया तो शायद कुछ कर लूं। तो मैं तैयार था, और अगर मुझे भी सन ऑफ द सॉइल्स जिन्हों कहा जाता है, जिनके डोमिसाइल जो है वो कहीं और के हैं, अगर मेरे डोमिसाइल को भी तस्लीम किया जाए और मुझे भी वही इख्तियारात दिए जाएं जो दूसरों को हासिल हैं, वो सहूलतें दी जाएं जो दूसरों को मैसर हैं, तो मैं पाकिस्तान जाने के लिए कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूं। लेकिन ऐसा माहौल भी होना चाहिए। लेकिन अब तो दिल चाहता है, ईमानदारी की बात यह है कि अब इतनी जिंदगी बिता दी है, अब तो यह है कि पासपोर्ट बने और मैं पाकिस्तान जाऊं, ताकि मरना तो है, अगर वहां मार दिया जाऊं तो मेरे नजरिए की जीत होगी, मेरी मौत होगी, मेरे नजरिए का फरोग होगा, मेरी शहादत हो जाएगी। तो आप पासपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? पासपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन यह है कि खुदा करे कोई भी हालात ऐसे कर दे कि जहां सबके साथ इंसाफ बराबर हो, तो मैंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं आज तक। वो एक जुमला निकला था, उस पर मैंने माफी मांग ली। भाई इंसान यही कर सकता है, अदालत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, हम माफिया मांगते हैं, अदालत माफ करती है, और जिसको नहीं माफ करना होता तो उनको सजाएं भी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली गुड स्पीकिंग विथ यू। और आपके जो लाइफ लेसन्स हैं, आपकी गलतियां हैं, अगर कभी इन पर्सन आपसे मुलाकात हुई तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी कुछ सीखूं उससे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई इंसान खता का पुतला है, बिल्कुल। इनफैक्ट वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा गलतियां करे इंसान, नहीं, वो फरिश्ता है। बस सही बात। थैंक यू सो मच अल्ताफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। यू टू। Allah Hafiz. थैंक यू।